آج کل مسلمانوں کو نہایت سوچ سمجھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ سامعین، میں ایک بہت باریک قسم کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا نعم البدل اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا، اور جبریل امین اس کو لے کر حاضر ہوتے تھے۔ تو اس قدر مقدس کتاب ہے یہ مسلمانوں کی، لیکن آج مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے غیر مسلم نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ ہمارے علم میں اور نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ قادیانی اپنے قرآن پاک چھاپ کر اور اس کے ترجمے اور تفسیر میں وہ جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو بیان کیا ہے، ختم نبوت کو بیان کیا ہے، اللہ کے نبی کے کردار اور افکار، حرکات و سکنات کو بیان کیا ہے، اس جگہ پر تبدیلی کر کے، تغیر کر کے قادیانیوں نے اپنے قرآن شائع کیے ہیں، اور ان کے اوپر نعوذ باللہ جہاں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کا بیان ہے، آپ کے شریعت اور ختم نبوت کا بیان ہے، اس کو تبدیل کر کے انہوں نے وہ جگہ، اس جگہ پر مرزا قادیانی کا نام لگا دیا ہے، اور اس سے مراد مرزا غلام قادیانی ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو امام الانبیاء ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور مرزا قادیانی کی حیثیت کو انہوں نے قرآن کے اندر نقل کر دیا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے، مسلمانوں کو اس انداز سے گمراہ کریں تاکہ جب کوئی مسلمان اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے گا تو وہ سمجھے یہ تو مرزا قادیانی کے بارے میں اللہ کے قرآن میں یہ فرمان آ گیا ہے۔ لعنت ہو ایسے جھوٹے نبی پر جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے یا چرانے کی کوشش کی ہے، نبوت پر ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے سامعین، اگر آپ کو کوئی قرآن پاک بطور ہدیہ دیتا ہے، بطور تحفہ دیتا ہے، تو کم از کم اس قرآن پاک کو اپنے قریبی کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں، کسی خانقاہ میں، کسی دارالافتاء میں آپ اس کو دکھائیں، چیک کرائیں کہ آیا کہ یہ قرآن پاک صحیح ہے، اور قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے کے اندر کوئی تغیر اور تبدل تو نہیں کیا۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک کی عربی عبارت تو وہی ہوگی جو لکھی جاتی ہے، لیکن اس کے ترجمے کے اندر وہ تبدیلی کرتے ہیں، تفسیر کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، تشریح کے اندر تبدیلی کرتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو اس غیر محسوس طریقے سے گمراہ کیا جائے کہ مسلمانوں کے ایمان کو اور ختم نبوت پر ایمان کو کمزور کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے بارے میں نعوذ باللہ بتایا۔ تو اس لیے ہوشیار باش ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی سے کسی اجنبی انسان سے آپ قرآن پاک کا تحفہ ہرگز نہ لیں، اور اگر لیں تو اس کو مستند عالم دین سے دکھا کر، چیک کروا کے پھر اس کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ